مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے، پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، 7ویں آسمان سے لے کے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، سدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا رف رف سبز نوری تخت پہ گئے۔ یہ 5 مراحل تے مکمل ہو گئے۔ اور آج ہمیں خوشی کیوں نہ ہو، آج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اتنا عروج کائنات میں حضور علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا، نہ حضور کے بعد کسی کو ملا۔ وہ بلندیاں، وہ رفعتیں، وہ وسعتیں، وہ شان و شوکت، وہ عزت، وہ عظمت، وہ رفعت ان کا مقصود ہوا جو انہی کا ہی حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنا نوازا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور حضور کے صدقے سے اس امت کو بھی نواز دیا گیا، بخشش کا وعدہ دے کر اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے کے، جو بعد میں سمٹ کے 5 رہ گئیں، اور خواتین سورہ بقرہ عطا کر کے اس امت کے دردوں کا درمان کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائی۔ کتاب رحمت قرآن مجید اس واقعہ کو بہت شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد خاص تک، مسجد اقصی تک سیر کرائی، تاکہ وہ اپنے عبد خاص کو، اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک، اور آسمان سے سدرہ تک، اور سدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے۔ جنت کی سیر کروائی، حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، بیت المعمور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب اس سرعت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ رات کا مختصر حصہ تھا، قلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی، لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا، اور کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی، اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے گئے۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کے پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصی میں آنا جانا نہیں ہے، تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے، اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں، یہ باتیں کیسے مان لیں؟ تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے، اور ماننے والوں نے کہا سر عرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کے کہا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آ گئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں، اور وہ پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو فرمایا بالکل ماننے میں نہیں آتی، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ پورے ٹکانے پہ بیٹھے گی، تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار، وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔
تو محبت والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تعجب نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا، حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں، کب تک لے کر آؤ گے؟ اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو، وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا، 7 کوٹریوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، 1 مہینے کی مسافت پہ تھا۔ اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، لیکن وہ اتنا بڑا تخت، اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لبے بام تو نہیں تھا۔ لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ قرآن نے ساری تفصیل سورہ النمل میں بیان کی۔ اب کتنی بڑی پیشکش تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب۔ مفسرین نے ان کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے، جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا۔ اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں، آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا، بتاؤ تم کب لاؤ گے؟ تو وہ شخص جو زبور کا عالم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، وہ بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ بے ساختہ پکارا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے ماننے والے کو یہ روحانی طاقت اور توانائی نصیب کر دی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے، اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصی میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ ایک امتحان ہے معراج، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بعید نہیں ہے، اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے محبوب واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اگر محو سفر ہو تو تحلیل ہو جائے، تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی تخت بلقیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے۔ تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا اور رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ اور پھر دنیا برتہ حیرت میں ہے کہ اتنے مختصر حصے میں، اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹ کے آئے۔ اور میرے رب نے کہا کہ سن لو، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ سبحان الذی اسری، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سفر اور سیر میں فرق، سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں اب جو فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، تو اگر میں سیر کی غرض سے یہاں آتا تو مجھے 2 گھنٹے لگتے، اور اگر میں گاڑی پہ بھی آتا تو پھر بھی مجھے کم از کم پونا گھنٹہ چاہیے تھا، لیکن میں 15-20 منٹ میں یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میری نگاہ میں ایک تھا کہ میں نے دیے گئے وقت کے مطابق یہاں پہنچنا ہے۔ وہ تو باہر بے تحاشا رش نہ ہوتا تو میں وقت سے 5 منٹ پہلے ہی پہنچ پاتا۔ تو میں دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل پہ نگاہیں گاڑے ہوئے سرپٹ دوڑ رہا تھا اور یہاں تک آ پہنچا۔ لیکن سیر جو ہوتی ہے اس میں ہر منظر پہ رکا جاتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے، کوئی نظارہ ہو تو اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ اب اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ کے آئے، میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا، یہ میرے محبوب کی سیر تھی۔ کیا سمجھو گے میرے محبوب کو جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ یہ تو ابھی سیر ہے اور تم ورطہ حیرت میں ہو، کیسے گئے کیسے آئے۔ عقل والے کہتے ہیں کہ سطح زمین سے لے کر 44 میل تک
ہوا ہے، اس کے بعد قرۂ خلا ہے، پھر قرۂ زمہریر ہے، پھر قرۂ نار ہے، پھر آسمان میں خرق و التیام ممکن نہیں، جسم کا صعود ممکن نہیں ہے، آسمان میں دروازے نہیں ہیں، آسمان ٹوٹ نہیں سکتا، پھٹ نہیں سکتا، تو کیسے کوئی آسمان سے گزر سکتا ہے؟ تو کیسے چلے گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم ماں حضرت حوا کے کیسے آئے؟ یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی تو تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی نہیں دیے گئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہ رکاوٹیں تو ان کے راستے میں بھی آئی ہوں گی، تو وہ کیسے چلے گئے؟ جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں، حضرت آدم آ سکتے ہیں، تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی آ بھی سکتا ہے۔ فرق یہ ہے ابھی تک جو گیا ہے پلٹ کے آیا نہیں، جو آیا ہے ابھی تک پلٹ کے گیا نہیں۔ میرے نبی گئے بھی ہیں، میرے نبی آئے بھی۔ سی راز معراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی۔ تو کائنات میں جن رفعتوں تک، جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے، اچھا سیر کروائی کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور جنت کے محلات کو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی۔ کئی لوگوں کو نماز کا کہیں تو وہ 100 بہانے کرتے ہیں، اور ایک بہانہ تو ہر بے نمازی کرتا ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا؟ جب اس کے حضور جھکنا سیکھ جائے گا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا۔ تو 100 بہانے، تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے، اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی۔ تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے، اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے، بازار میں بھی، سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے۔ معراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے، جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا، اس میں خواتین میں سورہ بقرہ تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی۔ امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی، اور جو سب سے اہم شے وہ یہ کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام 50 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر کے واپس پلٹے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، اور امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجیے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تو 5 نمازوں کی رخصت ہو گئی، 45 رہ گئی، تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجیے۔ تو حضور دوبارہ جاتے ہیں،
پھر آئے، پھر انہوں نے کہا، 9 مرتبہ واپس بھیجا اور 50 سے 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا ایک بار اور جائیے۔ اب عادت باری کیا ہے، ہر بار درخواست کرنے سے 5 نمازوں کی رخصت ملتی ہے، اب رہی 5 گئی ہیں، تو عادت باری کے مطابق اب یہ 5 بھی معاف ہو جائیں گی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی، رب سے حیا آتی۔ امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقا و مولا کی توقع تھی کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں، اور یہ 5 نمازیں ہمیں ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ بظاہر یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتا ہوں، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا، کیونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ 5 نمازیں تحفہ معراج ہیں جو حضور لے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ معراج اہل ایمان کے لیے، نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ کہ رخ مالک سے پردے اٹھے اور دیدار الہی کیا، اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، پاکیزہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں، اور فرمایا بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقائے دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اپنے دل کا قرار نماز کو قرار دیا۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچا دو اذان دے کے۔ تو یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھیں، اور جنہیں نماز نصیب ہے وہ یہ سمجھیں کہ نماز معراج المومنین ہے، تو پھر ہمیں سجدے میں اس کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ تو وہ اپنے خیالات کو قابو میں کریں، اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں، بڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا، پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا۔ تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، تو سجدے، قیام اور رکوع کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو، تو پھر معراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوں گی اور قرار نصیب ہوگا۔ تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب، فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں، کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں، اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے، مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے۔ اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوشبودار معقولات موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے، بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے، خوشبودار گوشت موجود ہے، لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک طاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے۔
دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ نے، جس میں سوشل میڈیا پیش ہے، آنکھوں سے حیا تو چھین ہی لیا ہے، خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لی ہے، عصمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، چونکہ اگر عصمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا، اگر آبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے، اور ذلت اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو۔ وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے۔ اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو، اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو، اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو، اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی۔ جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پراگندہ ہوتے ہیں، خیالات کی ناپاکیزگی اس کی عصمت کے جوہر پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی عصمت اور اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا دے۔ تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا، جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ دو روایات ہیں، لوہے کی کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، جو کہا کرتے تھے ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد بپا کرنے والے لوگ، جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے، اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق، تشدد، افتراق اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی، جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے۔ تو بدترین اس امت کے لوگ بھی علماء ہیں، اور بہترین اس امت کے لوگ بھی علماء ہیں۔ فتنہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی میں پلٹتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے خیر ملتی ہے اگر وہ خیر کی راہوں کے مسافر ہوں، اور اگر یہ طبقہ خراب ہو جائے اور شر پہ اتر آ جائے، شر پہ اتر آئے تو پھر سب سے زیادہ شر بھی انہی کے دامن سے پھوٹتی ہے۔ ان کی زبان جب زہر اگلنے لگے اور ان کے لفظ شعلے بن جائیں تو معاشرے بسم ہو کے رہ جاتے ہیں اور معاشرے جل کے خاشاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ اس طبقے کو اپنا ہمیشہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، طرز زندگی سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کسی لہجے سے کسی کے لیے تفریق، تشدد، افتراق اور لڑائی پیدا نہ ہو۔ تو یہ بات بہت ہی اہم ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکلتا ہے، نکلنے کے بعد دوبارہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھس نہیں پاتا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر تشدد اور افتراق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس لینا چاہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ بات کو تول لو، غور کر لو، فکر کر لو۔ کمان سے تیر نہ نکلا ہو، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو، لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زخمی کرے، کسی کی موت کا سبب بنے، یا وہ تیر ضائع چلا جائے، پھر تمہارا اختیار نہیں ہوتا۔ تو بولنے سے قبل ضرور سوچو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس معاشرے پر کیا اثر پیدا کرے گا، اور جب زبان سے جملہ نکل گیا تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہر بندہ
جو زبان میں آئے بول دیتا ہے. ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لت ہے، اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا، اور لکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی، جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی، لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے. بلکہ اب تو اتنے بخسیس اور اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی زمانے کے اندر جو گندے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ واش روم کے اندر بیٹھ کر کے چھپ کے اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے تھے، اور واش رومز کی دیواروں کے اوپر جو ان کے من میں غلاظت ہوتی وہ لکھ دیا کرتے تھے. پبلک واش رومز کے اندر ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے. اب وہی لوگ، ان کو ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم مل گیا ہے، اور وہ یہاں اپنے بند کمرے میں جو چاہیں لکھ کے اس کے اوپر ڈال دیں، اور اس کی شر اور اس کا فساد اور اس کی غلاظت، اس کی گندگی کے چھینٹے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی. تو ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے، تمہارا قلم سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آج اگر تم سوشل میڈیا پہ کوئی بات چھوڑتے ہو، یا کسی مجمع عام کے اندر کوئی بات کرتے ہو، یا تنہائی کے اندر کوئی بات کرتے ہو اور پھر اس کی شر پھیلتی ہے، تو وہ شر تو پھر سفر کرتی رہے گی. تم اب وہ جملے کہنے چھوڑ بھی دو، تم اپنا وہ اکاؤنٹ بند بھی کر دو، لیکن وہ شر، وہ غلاظت، وہ گندگی، وہ چھینٹے جو اڑے تھے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور اس کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں، تمہارے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا. حتیٰ کہ تم مر بھی گئے تو پھر بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ سب کچھ اترتا رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو محتاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے وقت کو قیمتی جانو. اپنی زبان کو کھولنے سے قبل 100 بار سوچو کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے. اس کا چپ رہنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ خیر کی بات کہے. تو فرمایا میں نے وہاں بیل نکلتے ہوئے دیکھا، اور پھر دوبارہ گھسنا چاہتا ہے تو گھس نہیں پاتا. تو کہا جبریل نے کہ یہ وہ بول ہے جو زبان سے نکالا جا چکا ہے، اب دوبارہ زبان میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا. اور مختلف صورتیں حضور نے دیکھی. لوگوں کو عذابوں کے اندر مبتلا دیکھا، لوگوں کو تکلیفوں کے اندر مبتلا دیکھا، کسی کو خون کی نہر کے اندر غوطے کھاتے دیکھا، کسی کے پیٹ کے اندر سانپ دیکھے. اور جبریل سے پوچھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہے، یا رسول اللہ یہ حرام کھانے والا ہے، یہ فلاں جرم کا مرتکب شخص ہے. تو وہ صورتیں حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی، اور وہ مناظر حضور کو دکھائے گئے. اور دوسری جانب جنت میں حضور نے ان خوش نصیب لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہیں. ایک شخص کو دیکھا جو نور عرش میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ نور ہی نور میں ہے. اللہ اکبر. تو جبریل سے حضور نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل امین نے اس کی 3 خوبیاں بیان کی. ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب بہت نظارے دیکھے، جنت دوزخ کو مشاہدہ کیا. حضور نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی. پہلے آسمان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسرے آسمان پہ دیگر، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک مختلف نبیوں کو دیکھا. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ حضور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. پھر سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے. رف رف نامی اس تخت پہ حضور بیٹھے. پھر حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمالے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے تو ربی فی احسن صورہ. اللہ اکبر. سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی، سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا، سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. نور ہی نور، اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں. اللہ اکبر. خود بلایا محبوب کو اور اپنا جلوہ دکھایا. ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں. رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور ایک ام ہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑھ کے استراحت کر رہے ہیں. جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. محبوب آپ لیٹے ہو، آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے.
तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं पे वो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। एक कोहे तूर पे खुद चल के जाता है और दीदार की तलब करता है, मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब क्या मिलता है? लन तरानी, ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते। पहम असरार होता है बार बार, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। उलमा ने लिखा जब ये कह दिया गया तुम नहीं देख सकते तो फिर तकाजा क्यों था? कहा इसलिए कि रब का कलाम सुना था, इसलिए तड़प थी। जिसके कलाम में इतना लुत्फ है, दीदार का मजा क्या होगा? तो कहा था मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूं। अच्छा, अगर मुझे देखना चाहते, उन्जुर इलल जबल, इस पहाड़ को देखो, अगर ये अपनी जगह पे खड़ा रहा तो तुम मुझे देख लोगे। अल्लाह ने अपनी रोयत को इस्तिक़रार जबल के साथ मुअल्लक कर दिया। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमा ने शरह क़ाइदे नस्फिया में इस पे गुफ्तगू की है कि मुमकिन के साथ मुअल्लक भी मुमकिन होता है। गोया अल्लाह का दीदार मुमकिन है, तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कहा कि इस पहाड़ को देखो, ये अगर अपनी जगह ठहरा रहा तो तुम मुझे देख लोगे। ये अलग बात है कि वो पहाड़ ठहर ना सका, अल्लाह के जलवों की ताब न ला सका। अल्लाह ताला ने उस पहाड़ पे जब अपनी तजल्ला का नज़ूल किया, और वो भी तजल्ला जाती नहीं थी, तजल्ला सफाती, और उसका भी अक्स, परतौ, जिल और साया उस पहाड़ पे डाला, और पहाड़ उस जलवे की ताब नहीं ला सका। तूर जलने लगा। खर्रा मूसा साय का कुरान बताता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोशी की कैफियत में जमीन पर तशरीफ फरमा हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब होश में आए तो हजरत मूसा अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार है, मालिक मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं, मैंने तकाजा ही क्यों किया? अल्लाह अकबर। जलवों की ताब नहीं ला सके, और वो तजल्लाए जाती भी नहीं थी, तजल्लाए सिफाती थी, और वो भी तजल्लाए सिफाती का अक्स था, साया था, और वो भी पहाड़ पे पड़ा। पहाड़ से मुनआकिस होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे आया, लेकिन ताब नहीं ला सके। लेकिन अल्लाह के दीदार का सुरमा तो आंखों में लग गया था, एक झलक तो पड़ी थी। इमाम हलबी ने लिखा है कि इसके बाद हजरत मूसा की निगाहों का आलम यह था कि काली रात के अंधेरे में काले पत्थर पर काले रंग की चींटी को 9 फरासख दूर से, एक फरसख 3 मील का होता है, 27 मील दूर से, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर से काले रंग की चींटी को काले पत्थर पर काली रात के अंधेरे में चलता हुआ देख भी लेते थे, उसके कदमों की आहट को सुन भी लेते थे। ये अल्लाह का कलाम सुनने की वजह से कानों में ये समात आ गई, और अल्लाह का दीदार करने की वजह से आंखों में ये तवानाई आ गई कि 50 किलोमीटर दूर काली रात के अंधेरे में, शबे दैजूर की जुल्मतों में, काले रंग की चींटी को चलता हुआ देखते भी, उसके कदमों की सरसराहट को सुनते भी। ये उसकी नजर का कमाल है जिसने तजल्लाए सिफाती का परतौ पहाड़ पे पड़ते हुए देखा और ताब ना ला सका, और जो जाती तजल्लियों में गुम रहा और आंख भी नहीं झपकता, उस मोहम्मद अरबी की निगाहों का आलम क्या होगा, उनकी नजरों का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाया इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्माउ मा ला तस्माउन, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। तो तजल्लाए सिफाती का परतौ पड़ा हो तो नजर इतनी तेज हो जाए, और तजल्लाए जाती का अक्स जिसने देखा, तजल्लाए जाती के जलवों में जो गुम रहा हो, तो उसकी निगाहों का आलम क्या है। अल्लाह अकबर। यहां तो खर्रा मूसा साय का है, वहां क्या, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। आंख ना ही तो चुंधियाई और ना हद्दे अदब से मुतजावज हुई। कैसी आंख है, जब जलवाए महबूब देखा तो आंख चुंधियाई भी नहीं। आप सूरज को देखें और वो दोपहर पर हो और जो है वो पूरे जलाल पर हो, तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आप देख नहीं पाते, आंखों में पानी उतर आता है। अब ये आंखें कैसी थी कि जब जलवाए जमाले खुदा देखा तो खुदा कह रहा है, रब कह रहा है, मा ज़ाग़ल बसरो, कैसी आंखें हैं कि जो चुंधियाई नहीं है, वमा तग़ा, और हद अदब से मुतजावज भी नहीं हुई है। दुनिया पर ऐसा होता है, किसी मंजर को कोई नजर देके तो नजर मंजर की तारीफ करती है ना, कोई नजारा देखे तो नाजिर तारीफ करता है ना, वाह वाह कैसा नजारा था, कैसा मंजर था। दुनिया के ऊपर यही होता आया है। लोग जाते हैं गुलइजारों को, पहाड़ों को, कोसारों को, वादियों को देखने के लिए, तो वापस पलटते हैं तो कहते हैं क्या मंजर था यार, पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ, फूटते झरने, बहती नदियां, क्या मंजर था, क्या खूबसूरत दरख्त थे, और दरख्तों के ऊपर क्या कुदरत के जमाल के रंग थे। इकबाल भी एक मंजर देख कर आए तो वापस किसी ने पूछा क्या देखा वहां, तो उन्होंने कहा मन खुदारा आंजा दीदम बेहिजाब, मैंने उसके जलवे वहां बेनकाब देखे। तो जब कोई नाजिर किसी मंजर को देखता है तो नाजिर मंजर की तारीफ करता है कि वाह वाह कैसा मंजर था, आंखों से हटता ही नहीं है। ये पहली मर्तबा दुनिया में ऐसा हुआ कि नाजिर ने मंजर को देखा तो मंजर कहने लगा वाह कैसी आंख है, जो ना चुधियाती है ना हद अदब से गुजरती। ये पहली बार ऐसा हुआ, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। तो महबूब करीम ने, अल्लाह अकबर, अगर ये कहा जाए कि हुजूर की रूह ने मिराज किया था, ये ख्वाब देखी थी, तो ये आयत इसकी दलील है कि जब ख्वाब देखी जाती है तो ये आंखें बंद होती हैं। ख्वाब ख्याल से देखी जाती है, वो एक ख्याल है जो परवाज करता है, उसका असर, उसका ताल्लुक दिमाग से होता है। और अगर रूह का देखना हो तो वो रूह भी आंख
आंखों से नहीं देखती, इन आंखों से, उसकी रूह की अपनी आंखें हैं। तो जब आंखों का जिक्र किया कि आंख चुंधियाई नहीं और हद्दे अदब गुजरी नहीं, तो महबूब पता चला कि जो जलवा देखा था वो ख्वाब में नहीं देखा था, वो इस आंख ने देखा था। जो जलवा देखा था वो आंख ने देखा था, इसीलिए तो बात आंख पे हो रही है। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आंख चुंधियाई नहीं, हद्दे अदब से गुजरी नहीं, तो मालूम हुआ कि जो देखा था वो आंख ने देखा है, इसीलिए तो आंख की बात हो रही है। और फिर एक और बात सुनो, आगे कुरान कहता है मा कज़बल फुआदु मा रआ, जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की। यानी जब आंख ने वो जलवा देखा तो आंख ने दिल से पूछा कि ये वही है, क्योंकि दिल में तो वो पहले ही रहता था, दिल में तो बसेरे पहले ही थे, दिल में तो पहले ही थे। देखो किसी ने किसी को ना देखा हो और वो किसी के साथ उसको देखने जाए, तो जिसके साथ वो देखने गया उसने देखा हो तो उसको लगे कि ये वही है, तो वो उससे पूछता है जनाब ये वही है, तो उसने देखा हो तो वो तस्दीक कर देता। और अगर उसने भी ना देखा हो तो फिर उससे कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि हम भाई एक जैसे हैं, तुमने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। तो जब किसी ने पहले देखा हुआ हो तो फिर दूसरा उसको पूछता है हाँ वही है, और वो कहता है हाँ हाँ वही है। और वो ये तब कह सकता है कि उसने पहले देखा हो जब जमाले इलाही को निगाह मुस्तफा ने देखा, तो निगाह ने दिल से पूछा ये वही है, ये वही है जो दिल में दर्द बन के रहता है, ये वही है। मा कज़बल फुआदु मा रआ, कुरान बताता है फिर जब आंख ने पूछा ना दिल से, तो दिल ने तकजीब नहीं की, दिल ने कहा हाँ ये वही है। अब यहाँ एक जुमला कहता हूं और मेरी तकरीर यहाँ इख्तिताम को भी पहुंच जाएगी, तो ये आपके लिए काफी कवि गजा होगी और रूह को सरशार रखेगी, और वो ये कि जो दिल में रहता हो वो आंखों के सामने आए, इसे तो मेराज कहते हैं। जो दिल में बसता हो वो आंखों के सामने आ जाए, इसे ही तो मेराज कहते हैं। इसलिए दिल ने तो पहले ही देखा था, दिल में तो वो पहले ही रहता था। आज शब जो है वो आंख ने देखा, तो आंख जो है वो तड़प के दिल से पूछती है वही है, अल्लाह अकबर। तो फिर आंख ने जब पूछा तो दिल ने मा कज़बल फुआदु, दिल ने तकजीब नहीं की बल्कि दिल ने तस्दीक की। अल्लाह अकबर। कुरान पूछिए, कुरान कहता है अफा तुमारूनहु अला मा यरा, तुम बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो, उलझ रहे हो आपस में इस पर कि जो उसने देखा, तुम देखने पे उलझ रहे हो। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, जो फिर उसने दो बार देखा। तुम एक बार की बात कर रहे हो, उसने दो बार देखा। अल्लाह अकबर। मा कज़बल फुआदु मा रआ, आंख कैसी है, हद्दे अदब से आगे नहीं गुजरती, चुंधियाती भी नहीं है। बात सारी आंख की हो रही है, तो फिर बात ख्वाब की कहां आ गई? आंख की बात हो रही है, आंख ही दिल से पूछ रही है, तो बार बार आंख की बात हो रही है, आंख ने देखा, आंख ने देखा। अच्छा सिर्फ देखा ही कोई बात नहीं हुई? अल्लाह अकबर। सिर्फ देखा ही कोई बात नहीं हुई? कुरान से पूछते हैं, सूरह नजम उठाते हैं, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कहां बातें भी हुई थी। अल्लाह अकबर। अब सारी तवज्जो इधर होगी, क्या बात हुई, एलामिया क्या जारी हुआ, ये मरकजी नुक्ता है ना। मुलाकात हुई है, अब कान खड़े हो गए, फिर कोई बात भी हुई, जवाब आया हाँ हुई। फ़अौहा, हाँ बात हुई। फ़अौहा इला अब्दिही, उसने अपने बंदे से कोई बात की। अब समातें रुक गई, सांसें भी रुक गई। अब सुने तो सही क्या बात हुई, अब सुनो क्या बात हुई। और इस बात पे बात ही खत्म है। क्या लफ्ज हैं और क्या कुरान का उसलूब है। कुरान तो वाकई अल्लाह का कलाम है। फिर जरा सुनिए सुनिए जरा, क्या मंजर है, लुत्फ क्या है कि मुलाकात हुई। मुलाकात को कुरान बयान कर रहा है, आंख झपकी नहीं है, बात कुरान बता रहा है। आंख ना झपकी है, ना हद अदब से आगे गुजरी है। यहां एक और बात अर्ज करना चाहूंगा, हद अदब से आगे नहीं गुजरी, हद अदब से मुतजावज नहीं हुई। तो ये जुमला बताता है, ये जिब्रील से मुलाकात की बात नहीं बताई जा रही, ये रब से मुलाकात की बात बताई जा रही है। ये हद अदब की जो बात है, इस बात को समझें। फिर कहा, आंख ने पूछा दिल से, दिल ने कहा ये वही है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़े, अब बात भी कोई हुई, कहा फ़अौहा इला अब्दिही, उसने अपने बंदे से कोई बात की थी। कोई वही कहते हैं इशारा सरिया खफिया, सरगोशी जिसे कहते हैं, किसी के कान में कोई बात करना। तो कहा फिर उसने अपने बंदे से कोई बात भी की। कान खड़े हो गए, समातें रुक गई, सांसें रुक गई। क्या बात हुई? जवाब आया मा औहा, तुम्हें क्या लगे जो भी हुई, करने वाले ने की, सुनने वाले ने सुनी। फ़अौहा इला अब्दिही, उसने अपने अब्दे खास से फिर कोई बात की, कान रुके, जवाब आया मा औहा, जो भी हुई, जो भी हुई करने वाला जाने या सुनने वाला जाने। सी राज मिराज मुहब्बतां दा नहीं किसे दी समझ विच आण वाला, सदिया तालिब ते क्या मतलूब होते, जिब्राइल सी सद ले जाण वाला, बाजे आखदे बिन दरवाज़ियां तो किवें पहुंचिया अरश ते जाण वाला, अबर अकल नू इत्थे दखल किए, जाने जाण वाला या ले जाण वाला। तो कहा जो भी बात हुई वो हुई जरूर, अल्लाह अकबर। लेकिन इतना समझ लो, जो भी बात हुई उसमें गुनाहगारों की बख्शिश का पैकेज जरूर था, उसमें गुनाहगारों की बख्शिश की कहानी जरूर है। ये बात अच्छी तरह समझ लो। इसलिए तुम खुशियां मना रहे हो
اسی لیے تمہارے چہرے کھلے ہیں معراج کی شب کہ آج کی شب رب سے محبوب نے جو بات کی ہے اس میں گناہگاروں کی نجات کی ضمانت اپنے رب سے لی ہے. اللہ اکبر. تو وہ شان عطا کی، وہ رفعتیں نصیب ہوئی، وہ بلندیاں نصیب ہوئی جو کسی اور کا مقصود نہیں ہے. ایک شب کا محفل معراج کیا، ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہیں، ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام کر دیں. حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ ہماری بخشش کی ضمانت